أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمنت بالله صدق الله العظيم. اے نبی، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو اور عدت کی گنتی کرتے رہو اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے. تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور خود یہ عورتیں بھی نہ نکلیں، ہاں مگر یہ کہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اسی نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے، اور جب یہ خواتین اپنی مدت تک پہنچ جائیں تو تم ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھو یا معروف طریقے سے ان کو اپنے آپ سے جدا کر دو اور اپنے میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو
اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو۔ تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے معاملے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار متعین کر دی ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الطلاق کی ابتدائی 3 آیات ہیں جنہیں آج کی مجلس میں میں نے تلاوت کیا۔ سورۃ الطلاق کی تفسیر جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے 2 درس پہلے ہو چکے ہیں، اور آج کا درس سورۃ الطلاق کا تیسرا درس ہے۔ جو پہلا درس تھا تو اس میں تمہید بیان کی گئی تھی کہ طلاق سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور پھر جب جو دوسرا درس بیان کیا گیا آج سے 1 ہفتے پہلے، اس میں طلاق کا سنت طریقہ اور طلاق کی قسمیں بیان کی گئی تھی کہ طلاق کی کون کون سی قسمیں ہیں اور طلاق کا صحیح طریقہ سنت کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ اب جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق واقع ہونے کے بعد کیا کر رہا ہے اور طلاق واقع ہونے کے بعد کیا احکام ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے ارشاد باری ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ اب یہ یا ایھا النبی خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آگے جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، تو گویا کچھ فرق آ رہا ہے کہ خطاب تو واحد کو ہے اور پھر آگے جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس کی دو توجیہیں کی گئی ہیں۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ یہاں قل محذوف ہے کہ اے نبی آپ مسلمانوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو عدت کا خیال کر کے طلاق دیا کرو۔ ایک توجہ تو یہ ہے کہ اے نبی آپ مسلمانوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کا خیال کر کے طلاق دیا کرو۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ اے نبی جب آپ یا مسلمان طلاق دیں تو پھر ان کو آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس طریقے سے طلاق دینی چاہیے کہ عورت کے لیے عدت گزارنا آسان ہو، جس کی تفصیل ہم گزشتہ درس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ طلاق ایسے طور میں دی جائے کہ جس میں ہم بستری نہ کی گئی ہو، اور صرف ایک طلاق دی جائے اور پھر عدت آہستہ آہستہ گزر جائے تو خاتون آپ کے نکاح سے باہر چلی جائے گی۔ وہ اگر کہیں اور شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور آپ کو تو پہلے سے اختیار ہے، جب آپ نے طلاق دے دی تو آپ دوسری شادی کسی بھی خاتون سے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے عقد نکاح میں 4 خواتین پہلے سے موجود نہ ہوں۔ تو قرآن مجید میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو۔ تو اس سے یہ بات پھر کھل کر سامنے آ گئی جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی کہ طلاق بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، اور نہ عورت ناپاکی میں تو نہیں ہے، طہر میں دینی ہے، اور طہر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم بستری یا ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، اور طلاق صرف ایک دینی ہے، اور وہ طلاق بھی طلاق رجعی ہونی چاہیے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔
تو فرمایا کہ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو۔ آگے فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کرو، عدت کی گنتی کرو۔ احصاء کہتے ہیں گننے کو، اور عدت بھی گننے ہی کو کہتے ہیں کہ گنتی کا شمار کرو۔ اگر آپ بالکل ٹھیٹ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گنتی شمار کرو۔ اور عدت کہا جاتا ہے کہ خاتون طلاق کے بعد یا حیض طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارے۔ اب یہ سمجھیے کہ عدت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عدت وفات ہوتی ہے، ایک عدت طلاق ہوتی ہے۔ عدت وفات تو یہ ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، تو اس کو قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ عدت وفات ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس خاتون کو حمل ٹھہرا ہوا نہ ہو۔ لیکن اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ حاملہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو پہلی قسم ہو گئی عدت وفات۔ عدت وفات اصل میں ہے 4 مہینے 10 دن، بشرطے کہ خاتون حاملہ نہ ہو، اور اگر خاتون حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت ہوگی وضع حمل۔ جب بھی حمل ہو جائے، پورا ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے، اب وہ چاہے 2 مہینے میں ہو، چاہے 3 مہینے میں ہو، چاہے 4 مہینے میں ہو، جو بھی اس کی مدت ہو۔ اور اسی سے پھر وہ بات ثابت ہوئی کہ اس طریقے سے طلاق دینی چاہیے کہ عورت جو ہے اس کو لمبی عدت گزارنی نہ پڑے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے یا کسی شخص بیوقوف شخص نے اپنی بیوی کو طہر میں طلاق دی اور اس طہر میں اس نے ہم بستری بھی کی تھی، ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے تھے، تو ڈر ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہو تو اس بیچاری کے لیے عدت ہو جائے گی 9 مہینے، اور 9 مہینے گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو عدت وفات تو ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل۔ لیکن ایک ہے عدت طلاق، کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت قرآن مجید نے یہ ذکر کی کہ 3 مینسز آ جائیں، 3 ایام ماہواری خاتون پر گزر جائیں۔ جب آپ نے پاکی کے زمانے میں طلاق دی، اس کے بعد خاتون کو ایام ماہواری شروع ہوئے، تو 1 مرتبہ ہوئے، پھر دوسری مرتبہ ہوئے، پھر تیسری مرتبہ ہوئے۔ جب 3 ایام ماہواری گزر جائیں گے تو وہ خاتون جو ہے وہ عدت پوری ہو جائے گی، آپ کے نکاح سے بالکل خارج ہو جائے گی، جبکہ آپ نے رجوع نہ کیا ہو۔ لیکن یہ حکم بھی اس وقت ہے جبکہ اس خاتون کو مینسز آ رہے ہوں، ایام ماہواری آ رہے ہوں۔ لیکن اگر وہ عورت حاملہ ہے، تو ابھی میں نے مسئلہ بتایا کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے گی اور ابتدائی زمانے میں طلاق دی جائے گی تو وہ عدت بہت لمبی ہو جائے گی، اس کی عدت وہی ہے وضع حمل۔ اور یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ خاتون جو ہے وہ عام صحت والی ہو، یعنی نہ تو بہت بچی ہو نہ بہت بوڑھی ہو، جس کو مینسز آتے ہوں یا جس کو حمل ٹھہر سکتا ہو۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی سی بچی تھی جس کو مینسز آتے ہی نہیں تھے اور بچپنی میں اس کا نکاح ہو گیا اور پھر طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس صورت میں اگر رخصتی ہو چکی تھی تو پھر 3 ایام ماہواری کے نہیں ہوں گے بلکہ 3 مہینے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون بوڑھی ہے اور 60-70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، ایسی عمر ہو گئی ہے کہ اب اس کو مینسز آنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو اسی صورت میں بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3
اشہر واللائی لم یحضن، یعنی جو خواتین حیض سے بالکل نا امید ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں، اب ان کو حیض نہیں آ رہا، ان کو اگر طلاق دی جائے گی تو ان کی عدت 3 ایام ماہواری نہیں ہوں گے، کیونکہ حیض تو آ ہی نہیں رہا ان کو، تو ان کو 3 مہینے اس کی مدت ہوگی۔ اس طرح وہ بچیاں جو ہیں اس کی مدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ لیکن یہ بھی ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ رخصتی ہو چکی ہو، یہ بھی ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ رخصتی ہو گئی ہو۔ لیکن اگر رخصتی نہ ہوئی ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں اس خاتون کو کہا جاتا ہے غیر مدخول بہا، اور جو خاتون غیر مدخول بہا ہے اور اس کو طلاق دی جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی نے نکاح کیا اور جناب باقاعدہ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح فارم بھی بھرا گیا، سب کچھ ہو گیا، نکاح ہو گیا میاں بیوی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو مرد ہے اگر اس نے کسی وجہ سے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، یا اس بیوی نے کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق مانگ لی، تو چونکہ رخصتی ہی نہیں ہوئی، شوہر کے پاس جانا ہی نہیں ہوا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تنہائی میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی شوہر طلاق دے گا تو طلاق دینے کے اگلے دن ہی عورت اگر کسی اور جگہ جا کر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے لیے عدت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، یہ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کو تم نے چھوا تک نہیں ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تنہائی میں آپ اس کے ساتھ نہیں رہے، رخصتی نہیں ہوئی، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو پھر اس خاتون کے اوپر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی کہ جس کی گنتی کی جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو صرف تحفہ دو اور تحفہ دے کے اس کو رخصت کر دو اور وہ چلے جائے۔ اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عدت جو ہے وہ گزارنی عورت کے ذمہ ضروری ہے، اور یہ عدت گزارنا واجب ہے، عدت گزارنا واجب ہے۔ اسی لیے اگر کسی خاتون نے جناب حج کا پروگرام بنا رکھا ہے یا عمرے کا پروگرام بنا رکھا ہے اور اچانک طلاق کی نوبت آ جائے تو اس خاتون کے لیے عمرہ اور حج پہ جانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عدت پوری کرے۔ اور یہ بھی اگلی بات سمجھ لیجئے کہ عدت پوری کی جائے گی شوہر کے گھر کے اندر، عدت پوری کی جائے گی شوہر کے گھر کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ طلاق دیں اور عورت کو لات مار کے گھر سے باہر نکال دیں، یہ تو کمینے لوگوں کا، رذیل لوگوں کا طریقہ ہے جن کو دین کی کوئی واقفیت نہ ہو۔ جو لوگ شریف ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک طلاق دیتے ہیں، ایک طلاق کے دینے کے بعد وہ خاتون انہی کے گھر میں عدت گزارتی ہے، اور وہ عدت 3 مینسز ہوں یا وضع حمل ہو تو وہ عدت گزارتی ہے۔ جب عدت گزار چکی ہوتی ہے اس کے بعد وہ شوہر جو ہے وہ اس کو رخصت کرتا ہے، وہ تحفہ وغیرہ دے دیتا ہے اور اس کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو قرآن مجید نے اجمالی طور پر یہاں ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی گنتی کرو۔ اب یہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ عدت کی گنتی کریں، خاتون سے پوچھ لیں کہ بھئی
تمہیں مینسز کب آئیں گے، تمہیں حمل ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں ٹھہرا ہوا، یہ کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح اگر وفات کی عدت ہے تو جو خاتون ہے اور خاتون کے گھر والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، جس کی تفصیل فقہا نے بیان بھی کی ہے، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو عدت کی گنتی کرنا یہ ضروری ہے، خاتون کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی اور خاتون کے گھر والوں کے لیے بھی، مثلا اس کے والد ہیں، اس کے بھائی ہیں یا اور اس کے قریب رشتہ دار ہیں جن کے پاس وہ واپس جائے گی عدت گزار کر، تو وہ گنتی کریں اور خیال کریں کہ کب عدت پوری ہوگی اور کب ہم اس خاتون کو اس کے گھر سے لے جائیں گے، کیونکہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو اور عدت کی گنتی کرو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، یعنی عورتوں پر ظلم مت کرو اور عورتوں کی عدت لمبی مت کرو، عورتوں کو عدت کے دوران مت ستاؤ، عورتوں کو عدت کے دوران اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ واتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ تم عورتوں پر ظلم کرنا چاہتے ہو یا ظلم کرنے کا ارادہ کرتے ہو یا دھکے دے کر اس کو گھر سے نکالتے ہو، ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، وہ بھی تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکال دے گا۔ ملکیت تو سب اللہ کی ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ آگے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور خود یہ عورتیں بھی نہ نکلیں۔ چنانچہ مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر سے نکالے، چاہے اس نے ایک طلاق دی ہو، چاہے اس نے طلاق بائن دی ہو، چاہے اس نے طلاق مغلظ دی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ طلاق ہو چکی ہے تو عورت کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا بھی ضروری ہے، اور عدت کے زمانے کا پورا خرچہ شوہر اسی طریقے سے برداشت کرے گا جس طرح اس سے پہلے برداشت کرتا چلا آ رہا ہے جب وہ اس کی منکوحہ تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ علماء نے عجیب بات لکھی کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، حالانکہ گھر تو کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے ان کو کہا، قرآن نے یہ کہا کہ تم ان عورتوں کو ان عورتوں کے گھروں سے نہ نکالو، اشارہ کر دیا کہ اصل تو گھر اللہ کا ہے، تمہیں عارضی طور پر بالغ بنایا ہوا ہے یا عارضی طور پر تم نے کرائے پر لیا ہوا ہے، اور جس طرح تمہارا اس گھر کے اوپر حق ہے کہ تم اس گھر کے مالک ہو، چاہے مستقل چاہے کرایہ دار کے طور پر، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی اس گھر کے اوپر حق ہے کہ وہ اس گھر میں رہائش اختیار کرے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ آپ بیوی بچوں کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے، آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو اور نابالغ بچوں کو، بالغ کو تو نکال سکتے ہیں کہ وہ تو بہت ستاتا ہے تو کہیں اور چلا جا، لیکن نابالغ بچوں کو آپ گھر سے نہیں نکال سکتے، بیوی کو آپ گھر سے نہیں نکال سکتے۔ قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور خود وہ عورتیں بھی نہ نکلیں۔ چنانچہ عورت کے لیے عدت کے دوران نکلنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عدت طلاق ہو چاہے وہ عدت وفات ہو۔ بعض خواتین ہوتی ہیں وہ ملازم ہوتی ہیں مدرسۃ البنات میں، یا لیکچرر ہوتی ہیں کسی کالج کے اندر یا کسی ادارے میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عدت وفات گزار رہی ہوں، یا شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہو اور وہ عدت طلاق گزار رہی ہوں، تو وہ شوہر کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس زمانے میں ان کو چھٹی لینی پڑے گی،
اور چھٹی لے کر عدت جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارنی پڑے گی۔ اب سوال یہ کہ ان کا خرچہ کیسے چلے گا؟ جواب یہ کہ ان کا خرچہ جو ہے وہ یا تو شوہر کے ذمے ہے، اگر شوہر زندہ ہے، عدت طلاق ہے، تو وہ تو سارا خرچہ شوہر ہی کے ذمے ہے، اور اگر عدت وفات ہے تو عورت کو شوہر کے میراث میں سے 1/8 تو ملنا ہی ملنا ہے، تو وہ اس میں سے اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ اس لیے وہ خاتون جو ہے وہ گھر میں ہی رہے گی، نہ خود اس کے لیے نکلنا جائز ہے، نہ شوہر کے لیے، نہ شوہر کے گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ نکال دیں۔ اللہ پناہ میں رکھے، ہم تو دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے واقعات بھی آتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کے بھائیوں نے فوراً اپنی بیوہ بھابھی کو گھر سے نکال دیا، حالانکہ اس گھر پر اس کا حق ہے، ایک تو وراثت میں بھی حق ہے، دوسرا یہ کہ عدت گزارنا ضروری ہے اور اسی گھر کے اندر گزارنا ضروری ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی عدت کے دوران ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور خود یہ عورتیں بھی نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں، ہاں مگر یہ کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی خاتون خدا نخواستہ کسی کھلی بدکاری کا، کہ کھلے گناہ کا ارتکاب کرے تو ایک علیحدہ بات ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی تو آپ کے لیے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے۔ اب گناہ کا ارتکاب کی 3 صورتیں فقہا نے لکھی ہیں اور مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ عدت کے دوران اس نے بدکاری کر لی اور زنا ثابت ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ سزا کی وجہ سے اسے نکالا جا سکتا ہے اور نکال کر اس پر سزا جاری کی جائے گی، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اتنی بدزبان ہے اور اتنی لڑاکا ہے کہ وہ جناب مسلسل لڑ رہی ہے اور پورے گھر کی فضا اس نے خراب کر رکھی ہے۔ شوہر نے طلاق تو دے دی ہے، شوہر کہہ رہا ہے بھائی طلاق دے دی ہے، تم 3 مہینے بعد تو چلی ہی جاؤ گی، کم از کم یہ دن آرام سے گزار لو، لیکن وہ لڑتی جا رہی ہے اور چیختی جا رہی ہے، اور اس کی زبان سے سارے گھر والے پریشان ہیں۔ تو ایسی مجبوری کی حالت کے اندر اگر وہ اس گھر سے کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے یا اس کو منتقل کر دیا جائے تو اس کی گنجائش۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود یہ عورت گناہ کا ارتکاب کرے۔ وہ کیا گناہ؟ کہ وہ جناب عدت کے دوران گھر چھوڑ کے چلی جائے، تو یہ خود گناہ ہے۔ جب خود گناہ کرے گی تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ وہ خود ہی ذمہ دار ہوگی، شوہر ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق کی عدت کے دوران اپنی بیوی کو اس کے گھر سے نہ نکالے، اس کے گھر سے، اپنے گھر سے نہ نکالے۔ اس کو قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور یہ عورتیں بھی نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ کسی کھلے گناہ کا ارتکاب کریں۔ کھلے گناہ کا ارتکاب کر لیں تو وہ خود ذمہ دار ہوں گی، لیکن شوہر کے لیے نکالنا جائز نہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ کیا حد ہے؟ کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت گزارے۔ کیا حد ہے؟ کہ جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت وفات گزارے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عدت کے دوران اس کے گھر سے نہ نکالے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر تم اللہ کی حدود کو پامال کرو گے، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرو گے،
خدا نخواستہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو گھر سے نکال دے، یا شوہر یا بیوی جو ہے وہ آوارہ ہو اور ماڈرن ہو اور وہ کہہ نہیں میں عدت کچھ نہیں جانتی، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ مولویوں کی نہیں تو قرآن کی بات ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو سنا رہا ہوں میں، عدت جگہ جگہ سورہ بقرہ میں بھی عدت کا ذکر ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی عدت کا ذکر ہے، سورۃ الطلاق کے اندر بھی عدت کا ذکر ہے، سورۃ النساء کے اندر بھی عدت کا ذکر ہے۔ یہ مولویوں والی باتیں کہاں سے ہیں؟ یہ تو قرآن کی بات ہے، جس کو کوئی عالم نقل کرے، کوئی بھی نقل کرے۔ تو نہ مرد کے لیے عورت کو نکالنا جائز ہے، نہ عورت کے لیے عدت کے دوران خود نکلنا جائز ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس نے خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، دنیا میں بھی اس کو پریشانی ہوگی، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ پناہ میں رکھے سخت عذاب کا ڈر ہے اور یہ خطرہ ہے اور امکان ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے، اور عجیب جملہ ہے اور یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے، اے مخاطب تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور نئی بات پیدا کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ آج تو تم غصے میں طلاق دے رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد حالات بدل دے، اور جب تمہیں دوسری بیوی ستائے اس وقت میں پہلی بیوی یاد آنے لگے، یا یہ ہے کہ جب پہلی بیوی چلی جائے اور تم طلاق دے کے اس کو گھر سے نکال دو اور بعد میں خود گھر ٹھیک کرنا پڑے اور کھانا پکانا پڑے اور بچوں کو سنبھالنا پڑے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ خاتون جیسی کیسی بھی تھی تمہارے لیے بڑی راحت کی چیز تھی، کم از کم تمہارے گھر کو تو اس نے بنا کر رکھا ہوا تھا، گھر تو کھلا ہوا تھا۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرو جلدی میں مت کرو، بہت سوچ سمجھ کر کرو۔ اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں استخارہ بھی، مشورہ بھی، اور استخارے بھی 7 دن 8 دن خواب کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی جس طرح اس وقت میں استخارے کیے تھے، مشورے کیے تھے، اب طلاق دے رہے ہیں، اس وقت میں بھی مشورے کرو، استخارے کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ طلاق کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اے مخاطب تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب یہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پوری کر لیں، جب یہ خواتین عدت کی مدت تک پہنچ جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدت پوری ہو جائے۔ اب آپ نے ایک طلاق دی تھی، اس خاتون کی عدت پوری ہو گئی اور 3 مینسز، اب تیسرا مینسز چل رہا ہے، تو اب اگر ابھی موقع ہے، جب تک تیسرا مینسز چل رہا ہے اس وقت تک موقع ہے، اگر آپ اس خاتون سے جس کو صرف ایک طلاق رجعی دی گئی ہے رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے سوچ لو، جلدی مت کرو، زیادہ غصہ مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے۔ تو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب وہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے لگیں تو یا تو ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس روک لو۔ اب روکنے کی صورت یہ ہے کہ عدت کے دوران آپ نے رجوع کر لیا، یا عدت گزر گئی تھی آپ نے نکاح جدید کر لیا عدت کے بعد جب تک کہ 3 طلاقیں نہ دی ہوں، تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو روک لیا اور کہا بھی چلو پچھلی غصہ غصائی معاف کرو اور آج سے تم میری بیوی ہو اور میں نے رجوع کر لیا، یا میں تم سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں۔ یہ تو وہ صورت ہے جب آپ اس کو دوبارہ اپنے گھر میں رکھ لیں، اور قرآن آگے کہتا ہے او فارقوہن بمعروف، یا ان کو معروف طریقے سے اپنے آپ سے جدا کر دو۔ لیکن جو کام کرو معروف طریقے سے کرو۔ معروف کہتے ہیں شرافت کے طریقے کے مطابق، عرف کے مطابق، شریفوں کے عرف کے مطابق۔
مسلمانوں کے عرف کے مطابق، صحابہ کے عرف کے مطابق، قرآن و سنت کے عرف کے مطابق جو عرف ہے، جس طرح شریف لوگ طلاق دیتے ہیں، شریف لوگ عدت گزارتے ہیں خواتین، اسی طرح تم یہ کام سب کرو معروف طریقے سے۔ تم نے بیوی کو رکھنا ہے، معروف طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے چھوڑو۔ اور یہی بات قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بیوی کو رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو، اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب وہ خواتین اپنی مدت تک پہنچنے لگیں تو تم ان کو معروف طریقے سے روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا معروف طریقے سے ان کو اپنے آپ سے جدا کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو، اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو۔ اور یہ قرآن مجید نے ہمیں بڑا عجیب طریقہ سکھایا ہے کہ چاہے مالی معاملہ ہو، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، یا اور کوئی معاملات ہو، ہمیشہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہونے چاہیے اور گواہ بنانے چاہیے، تاکہ بعد میں بدمزگی پیدا نہ ہو۔ شوہر یہ کہے کہ نہیں جی یوں ہوا تھا، بیوی کہتے نہیں جی یوں ہوا تھا، شوہر کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا، بیوی کہتے نہیں تم نے رجوع بعد میں کیا تھا۔ تو یہ سب خرابیاں اس وقت پیدا ہوں گی جب آپ نے دوسروں کو گواہ نہ بنایا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ ہم دارالفتہ میں بیٹھے رہتے ہیں تو اکثر یہ مسئلے پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے، مالی معاملات میں بھی، نکاح طلاق میں بھی، اور سب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب لکھت پڑھت نہیں ہوتی اور زبانی ہوتی ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں۔ اب شوہر کہتا ہے یوں تھا، بیوی کہتی ہے یوں تھا یا یوں تھی بات۔ اب ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں، جب ہم موجود ہی نہیں تھے مفتی کیا کرے بیچارہ؟ وہ کہے بھئی اگر تم جس طرح کہہ رہے اس طرح تھا تو یہ حکم ہے، اور اگر جس طرح بیوی کہہ رہی ہے تو اس کا یہ حکم ہے۔ اب یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب طریقے سے کام نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورۃ طلاق کی دوسری آیت میں فرمایا کہ جب طلاق کا مسئلہ ہو اور طلاق دی جائے یا رجوع کیا جائے یا رجوع نہ کیا جائے، ہر صورت میں دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، آگے قرآن کہتا ہے کہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے، گواہی ادا کرو اللہ کے لیے۔ گواہوں کو تاکید کی گئی کہ وہ گواہی دیں تو نہ شوہر کا منہ دیکھیں نہ بیوی کا منہ دیکھیں، نہ شوہر کی طرف داری کرے نہ بیوی کی طرف داری کرے، نہ اس کی جانب داری کرے نہ اس کی جانب داری کرے، اللہ کے لیے سچی بات بیان کرے، کیونکہ گواہوں کو یاد ہے کہ اس موقع پر کیا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی قائم کریں اللہ کے لیے۔ آگے قرآن کہتا ہے ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یہ جو تمہاری نصیحت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بڑی پیاری بات فرما دی کہ جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا وہ تو یہ آیتیں پڑھے گا، آیتیں سنے گا اور پھر آیتوں کے مطابق عمل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پناہ میں رکھے، نہ اس کو اللہ پر پورا ایمان ہے نہ یوم آخرت پر ایمان ہے، تو اس کو سمجھانا اور نہ سمجھانا تو بیکار ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ جو تمہاری بات ہے اس کی نصیحت کی جا رہی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا۔ اور آگے آیت نمبر 2 کے آخر میں ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ اگر کوئی آدمی صرف اس جملے کو تھام لے تو اس کی دنیا اور آخرت ساری کی ساری درست ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2 کے آخر میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے۔ شوہر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا، بیوی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بیوی کے لیے راستے کھول دے گا۔ راستے کھولنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا راستہ اس کے لیے کھلے گا۔ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے استاد شاگرد ہوں، چاہے افسر اور ماتحت ہو، چاہے جناب بائع اور مشتری ہوں، جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور سچی اور کھری بات کرے گا تو وقتی طور پر شاید نقصان اٹھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھولے گا کہ اس کی دنیا اور آخرت درست ہو جائے گی۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد اور حاکم اور بیہقی کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے سامنے یہ آیت تلاوت کی، صرف یہ حصہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ جو ابھی میں نے پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بلکہ یہ تو ہر شخص کو لکھ کے لگا لینا چاہیے اپنے پاس، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، پھر دوسری مرتبہ یہ آیت پڑھی، پھر تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھی، پھر چوتھی مرتبہ یہ آیت پڑھی، اور فرمایا اتنی مرتبہ پڑھتے رہ کہ مجھے نیند آنے لگی فرمایا لے مجھے نیند آنے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر سب آدمی صرف اس آیت کو اختیار کر لیں تو یہ آیت سب کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، اور یہ بڑا زبردست اصول ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، کوئی دفتر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جناب مدرسے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی طالب علم پریشان ہے، کوئی استاد پریشان ہے۔ ارے بھائی پریشانی تو ہے، اب نکلیں کیسے اس پریشانی سے؟ اس کا طریقہ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لیکن تقوی ظاہر کا بھی ہو باطن کا بھی ہو۔ قرآن نے فرمایا 8ویں پارے میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور اندر کے جو یہ اندر کے گناہ ہیں اس کو بھی چھوڑو، تب آدمی کا تقوی ہوگا، اور تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، اور اللہ اس کو عطا فرمائے گا ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ، اس کو عطا فرمائے گا۔ میں نے ترجمہ رزق کا چھوڑ کے عطا کا کر دیا، اس لیے کہ لوگ رزق کا مطلب پیسہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہوگا تو رزق ہے، حالانکہ پیسہ بھی رزق ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے یہ بھی تو رزق ہے۔ بیماری تھی بیماری دور ہو گئی، صحت عطا ہو گئی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بڑا عطا فرمایا ہوا ہے، یہ بھی تو رزق ہے۔ تقوی عطا فرمایا ہوا، یہ بھی تو رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت مسجد جانے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اللہ نے بیوی دی ہوئی ہے، وہ بھی تو رزق ہے۔ اللہ نے بچے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو رزق ہے۔ اللہ نے سر چھپانے کی جگہ دی ہوئی ہے، وہ بھی تو رزق ہے۔ رزق تو ہے، اللہ رازق ہے، دینے والا ہے، تو وہ جو بھی دیتا ہے
ایسی ایسی جگہوں سے دے گا آپ کو کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا اور اس کو عطا فرمائے گا، ایسی ایسی جگہوں سے کہ جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا تھا، وہاں سے مل جائے گا۔ آگے پھر قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا، اور علماء نے فرمایا کہ توکل کا مطلب اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ آپ دوا لے لو ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، فیس بھی دے دو اس کو، چلو دوائی بھی لے لو، دوائی کھا بھی لو، لیکن یہ سمجھو کہ شفا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، یہ ہے توکل۔ اسی لیے میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دو آدمی ہوں اور وہ دونوں آ کے اپنی اپنی موٹر سائیکل کھڑی کریں، ایک آدمی جو ہے اس نے کوئی تالا والا نہیں لگایا اپنی موٹر سائیکل کو، لوگوں نے کہا بھائی کیوں نہیں تالا لگا رہا؟ کہہ رہا میرے اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میں دعا پڑھ دی آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور باقی اس میں کیا شبہ ہے؟ آیت الکرسی سے حفاظت تو ہوتی ہے، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے۔ دوسرا آدمی بھی آیا، اس نے جناب موٹر سائیکل کھڑی کی، اس میں دو تالے لگائے، ایک بھی نہیں دو تالے لگائے، اور دو تالے لگانے کے بعد کہا میں تالے تو لگا دیے ہیں لیکن اے اللہ مجھے ان تالوں پہ بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کی حفاظت میں رہتا ہوں، اور آیت الکرسی پڑھ کے چلا گیا۔ اب بتائیے کہ کس کا توکل بڑا ہوا ہے؟ اگر آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو جس آدمی نے تالا بالکل نہیں لگایا اس کا توکل کم درجے کا ہے، کیونکہ اگر وہ توکل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ تالا تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، توکل کے سوا تو کوئی راستے ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن کمال تو اس شخص کا ہے کہ جو دو تالے بھی لگا رہا ہے مگر ان دو تالوں پر اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو کس پر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی پر۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کر لو، اسباب اختیار کر لو، لیکن پھر بھروسہ کرو کس پر؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ چاہو کہ سب سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ارے بھائی اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو درمیانہ ڈاکٹر آپ کو میسر ہے اس سے جا کے دوائی لے لو۔ حدیث میں آتا ہے تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کر لیا کرو۔ آپ نے دوا لے لی، شفا کسی نے دینی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہو سکتا ہے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ شفا نہ ہو، اور چھوٹا چھوٹا جو ڈاکٹر آپ کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ تو اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 اب ختم ہو رہی ہے آج کا درس، اس کی آخر میں ہے ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے معاملے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے معاملے کو پہنچانے والا ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں اور فیصلہ فرما لیتے ہیں، کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو پہنچانا ہے رزق تو ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ گیا یہ رزق میرے پاس، کیونکہ دینے والا وہ ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے معاملے کو پہنچانے والا ہے، اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے، اپنے معاملے کو پورا کرنے والا، کر کے رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پورا تو کرتا ہے لیکن آپ کی مرضی کے مطابق پورا نہیں کرتا، تقدیر اور لوح محفوظ کے مطابق پورا کرتا ہے علم الہی میں۔ آج بھی حضرت نائب صدر صاحب تقریر فرما رہے تھے، فرماتے دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن وہ کس طرح قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے، کب دیں گے، کہاں سے دیں گے، کس طریقے سے دیں گے، اس کے فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔
اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہیں گے کریں گے اور کر کے دکھائیں گے، لیکن اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک تقدیر رکھی ہے، ایک پیمانہ رکھا ہے، ایک اندازہ رکھا ہے، اس تقدیر کے مطابق کام ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ رکھا ہے۔ قدر کہتے ہیں پیمانے کو، اسی سے تقدیر نکلی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر رکھی ہے، تقدیر کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر الحمدللہ یہ تیسری آیت پوری ہو گئی۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دیا کرو ان کی عدت کا خیال کر کے، اور ان کی عدت کی گنتی کیا کرو، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور یہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں، ہاں مگر یہ کہ کھلے گناہ کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے مخاطب، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، اور جب یہ خواتین اپنی مدت یعنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، یا معروف طریقے سے ان سے جدائی اختیار کر لو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ اور تمہیں یہ بات نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر رکھی ہوئی ہے، ایک پیمانہ بنا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔